والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں 3 الفاظ ہیں جو قریب المعنی ہیں. ایک خوف، دوسرا خشیت اور تیسرا خشوع. یہ تینوں الگ الگ الفاظ ہیں مگر ان کے معنی اتنے قریب ہیں کہ اکثر ایک کی جگہ دوسرا استعمال ہوتا ہے. تینوں الفاظ کے معانی سمجھنے بھی ضرور ہے تاکہ کچھ اس کی حقیقت ہمارے اوپر کھلے. ایک ہوتا ہے انسان کا گناہ کرنا اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک ڈر ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. اس کی مثال ایسے ہے، بچے نے شیشے کا برتن توڑ دیا، اب اس کو امی ابو سے خوف کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو میرے تھپڑ لگے گا. اس کیفیت کو خوف کہتے ہیں کہ کوئی کام کیا، پتہ ہے کہ برا کیا، اب اس کی وجہ سے سزا کا ڈر ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں. ایک اور ہے کہ انسان اپنی طرف سے تو اچھا کرتا ہے لیکن ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں قبول کرنے والا قبول کرے گا یا نہیں. اس میں ضرر کا خطرہ اتنا نہیں ہوتا، خوف میں ضرر کا خطرہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خشیت. اس میں بندہ کرتا تو ہے لیکن کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پاس کھوٹے سکے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرے اعمال غفلت والے، میرے اعمال اس درجے کے نہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا سکے. اس میں خوف تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی عظمت بھی ہوتی ہے کہ میں اس کے شایان شان عبادت نہیں کر سکا، تو خوف تو ہے مگر خوف کے ساتھ عظمت. نمت خوف اور چیز ہے. ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، اس کو خوف کہیں گے.
کیونکہ خوف ہوتا ہے سانپ کی تعظیم دل میں نہیں ہوتی، ڈر ہوتا ہے کہ اس سے نقصان پہنچے گا. تو معلوم ہوا کہ خوف کا لفظ زیادہ نقصان پہنچنے کے وقت استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کام، گناہ، غلطی ہوتی ہے تو خوف ہوتا ہے. خشیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش تو کرتا ہے مگر ادھوری ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ کیفیت علماء کی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ کتنی بلند ذات ہے. ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. اسی لیے اس لفظ کو علماء کے لیے استعمال کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور ایک لفظ ہے خشوع، خا شین عین، خشع. یہ خشوع اللہ رب العزت کی عظمتوں سے واقف ہونے کے بعد انسان کے دل میں آتا ہے. اپنی طرف سے اس نے بڑی نیکیاں کی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالی کی شان بے نیازی اس کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دیتی ہے. عظمت خداوندی کی وجہ سے اس کے اوپر ایک رعب ہوتا ہے. یہ مقربین کا مقام ہے. تو ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے خوف، جو مقام خوف ہے، وہ ہم عوام الناس کا مقام ہے کہ غلطیاں کرتے ہیں، ڈر بھی دل میں آتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ عوام الناس کا مقام ہے. خشیت یہ ابرار کا مقام ہے کہ جو اپنی طرف سے نیکیوں کی زندگی گزارتے ہیں مگر عدم قبولیت کا ڈر بھی ہوتا ہے. اور خشوع یہ مقربین کا مقام ہے جو اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ 20-20 سال گناہ لکھنے والا ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھ سکتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، مگر عظمت خداوندی کی وجہ سے ان کے پتے بھی پانی ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ کوئی غلطی ہو گئی، تو گندم کا دانہ پڑا تھا قریب، اٹھا کر دکھایا. کہنے لگے کہ میں نے اپنے ارادے سے اتنا بھی گناہ نہیں کیا زندگی میں جتنا یہ گندم کا دانہ ہے، اتنا بھی گناہ نہیں کیا. روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے. وہ بے نیاز ذات ہے، ہمارے اعمال اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ مقربین کا مقام. آئیے ان تینوں الفاظ کو ذرا قرآن کے نظر پیرائے میں دیکھیے. پہلا لفظ ہے خشوع، اس کا مصدر ہے خشع یخشع. حروف اصلی خا، شین اور عین. اس میں اللہ رب العزت کی عظمت کا زیادہ تعلق ہے. اس کی مثال ایسے دیکھیں کہ آپ کہیں جنگل میں ایسی جگہ ہوں جہاں شیر بالکل قریب ہے، گو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا، مگر آپ کے اوپر ایک رعب ہوگا، ایک عجیب سی حالت ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ میری طرف متوجہ ہو گیا تو حشر کیا ہوگا. ایک ہیبت ہوتی ہے دل میں. تو اس خشوع کی
کیفیت میں انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کی ہیبت ہوتی ہے، دل جھکے جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس خشوع کے لفظ کا زیادہ استعمال نماز کے لیے ہوا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیونکہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت ان کے سامنے ہوتی ہے. یہ لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوا اور جمادات کے لیے بھی استعمال ہوا، کیونکہ اللہ کی عظمت اور ہیبت تو ہر ایک کے اوپر اثر ڈالتی ہے. اکثر اس لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام، اسم جلالہ اللہ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے یہ کیسے کیسے استعمال ہوا. یہ ذل کے معنی میں بھی استعمال ہوا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ. سکون الجوارح کے لیے بھی استعمال ہوا، اعضاء کے سکون کے لیے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مفردات میں ہے الخشوع الذراع واکثر ما یستعمل فیما یوجد علی الجوارح. چنانچہ تفسیر روح البیان میں سہل بن عبداللہ کا قول ہے لا تکون خاشعا حتی تخشع کل شعرۃ علی جسدک وہذا هو الخشوع المحمود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی کے بالوں سے کھیلتے دیکھا. ارشاد فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ. اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح پہ بھی اس کا اثر ہوتا. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المحبت شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء وثمارها تظہر فی القلب واللسان والجوارح. محبت کے اثرات اعضاء سے پھر ظاہر ہوتے ہیں. وتدل تلک الاثار الفائزۃ منها علی القلب والجوارح علی المحبہ دلالت الدخان علی النار ودلالت الثمار علی الاشجار. جس طرح درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں، آگ جلتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے اعضاء کی کیفیت سے اس کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. روب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، خشوع کا لفظ. وَيَدْعُونَنَا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. تواضع کے لیے بھی استعمال ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اذا دخلت الصلاة، جب آپ نماز میں داخل ہو جائیں فَهَبْ لِي مِنْ قَلْبِكَ الْخُشُوع، تو اپنے دل میں مجھے خشوع دیجئے. وَمِنْ بَدَنِكَ الْخُضُوع، اور اعضائے بدن میں خضوع. وَمِنْ عَيْنِكَ الدُّمُوع، اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئیے. فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. اس خشوع کی تفصیل میں اکابر امت نے بہت معرفت بھری باتیں کہی ہیں. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لیس الخشوع فی الرکاب انما الخشوع فی القلوب، یعنی خشوع کا مقام انسان کا دل ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے الخشوع تذل للقلوب لعلام الغیوب، اللہ کے سامنے دلوں کا جھک جانا. ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا
یلتئم من التعظیم والمحبہ، کہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے تم اچھے بنو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ ابو یزید المدنی فرماتے ہیں ان اول ما یرفع من ھذا الامۃ الخشوع، اس امت میں سے سب سے پہلے جو چیز نکلے گی وہ خشوع ہوگا۔ دوسرا لفظ ہے خشیہ، خا شین اور یا، اس کے حروف اصلی ہیں۔ اس خشیت میں رجوع ہوتا ہے، یہ بھی انسان اور جمادات دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ الخشیت خوف یشوبہ تعظیم واکثر ما یکون ذلک عن علم بما یخشى منہ، یعنی خوف تعظیم کے ساتھ اگر ہو تو اس کو خشیت کہتے ہیں۔ فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء من خشی الرحمن بالغیب تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ حدیث پاک میں اس خشوع کی بڑی فضیلت آئی۔ فرمایا عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، ایک جو اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی اور دوسری جن آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، واثرین، دو نشانوں سے، ان میں سے پہلا قطرہ قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک گنہگار بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے من ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتی یصیب الارض من دموعہ، حتیٰ کہ اس کا آنسو زمین کے اوپر گر پڑا، لم يعذبہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو عذاب نہیں دے گا۔ اس لیے یہ خشیت مانگنی چاہیے۔ امت کو دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک ومن الیقین ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ وہ دعا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو نہ سکھاتے تو انسان کی عقل کی پرواز نہیں تھی کہ از خود وہ ایسی دعا مانگ سکتی۔ اللہ کا خوف نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو بندے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے شاور فی امرک الذین یخشون اللہ، اپنے مشورے ان لوگوں سے کیا کرو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، یعنی مجلس مشاورت جو شورا ہوتی ہے وہ دنیا کے مال پیسے کو دیکھ کے نہ بنایا کرو۔ آج کل تو یہی ہے نا، جس کا کاروبار بڑا وہ اتنا بڑا چیئرمین۔ فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے مشورے کرنے ہیں تو شاور فی امرک الذین یخشون اللہ، جن کے دل میں خشیت ہو۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں کریا کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے، چونکہ بستی ہماری مدرسہ ہے تو ہمارا نمائندہ ایک ہونا چاہیے۔
شروع میں علماء نے کہا کہ نہیں، انہوں نے محاذ آرائی شروع کر دی، یہاں تک معاملہ پہنچا کہ انہوں نے دھمکی دی کہ ہم اس مدرسے کو ختم کروا دیں گے۔ اس وقت میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے جبال العلم جو تھے وہ بھی ییلڈ کر گئے کہ بھائی فائدے کی خاطر کچھ نقصان اٹھانا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ایک ان کا بھی نمائندہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت اہل کریہ نے یہ کہا ہے تو اجازت ہو تو اس کو نمائندگی دینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں دینی۔ شورا کا اپنا ایک معیار ہے، جو معیار پہ اترے گا وہ شورا میں آئے گا۔ اگر بستی میں کوئی ایسا بندہ ہے تو لاؤ دکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں تو ہم نہیں اس بندے کو رکھیں گے۔ حضرت نے کہا کہ حضرت مدرسہ بند ہو جائے گا، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے دکانداری تھوڑی کرنی ہے، ہم مدرسے کو بند کر دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس بات پہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھول کے رکھ دی، میری آنکھیں کھول کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں صاحب استقامت لوگ، اصولوں پہ سودے بازی نہیں ہوتی۔ تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ اپنا مشورہ ان لوگوں سے کرو جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لیس العلم من کثرت الحدیث ولکن العلم من الخشیہ، کثرت حدیث سے بڑا عالم نہیں بنتا، جتنی خشیت زیادہ ہوگی اتنا بڑا عالم ہوگا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے المؤمن من خشی اللہ بالغیب ورغب فیما رغب اللہ فی وزاہد فیما اسخط اللہ۔ چنانچہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الخشیت ہی التی تحول بینک و بین معصیت اللہ، خشیت جو ہوتی ہے وہ تیرے اور معصیت کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے، آؤٹ بن جاتی ہے، تجھے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ربیع بن انس کا قول نقل کرتے ہیں کہ من لم یخش اللہ تبارک و تعالی فلیس بعالم، اس کے دل میں خشوع نہیں وہ عالم ہی نہیں۔ تیسرا لفظ ہے خوف، اس کے اندر سزا ملنے کا ڈر، الخوف فیہ ضرار، ہوا انزعاج من انتقام الرب، اللہ کے انتقام کی وجہ سے دل کا بے قرار ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ خوف کا لفظ فقط انسان کے لیے استعمال ہوا، جمادات کے لیے نہیں۔ وجہ یہ کہ جمادات کے اندر نافرمانی نہیں ہے، چونکہ جمادات اللہ رب العزت کی فرما برداری کر رہی ہیں، اس لیے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اندر خشیت اور خشوع تو ہے، خوف نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر ہے جو جان بوجھ کے کام کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ خوف کے بعد عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مفعول بہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یخافون سوء العذاب لمن خاف عذاب الآخرہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یخافون العذاب العلیم یخافون ان یحشروا الی ربہ۔ لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں صریح گناہ کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد اللہ نے اپنے ذاتی اسم جلالہ اللہ کو استعمال فرمایا۔ اچھا میری نافرمانی کرو گے؟ چنانچہ ایک جگہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، اللہ رب العزت نے ذاتی لفظ استعمال۔
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، دیکھا پھر معصیت کا تذکرہ. تو آیت کے آگے کیا فرمایا؟ انی اخاف اللہ. تیسری آیت فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. اسی لیے انبیاء کرام جو تشریف لائے تو وہ عوام الناس کو یہی سبق دیتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے خوف سے تمہیں معافی مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن عذاب ہوگا. اور یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. ہر بندے کو یہ یاد ہونی چاہیے جب کہیں گناہ کا موقع آئے اور نفس باز نہ آئے، نفس اصرار کرے گناہ پر، اس آیت کو ایک دو دفعہ دل میں یاد کر لیں، ساری شہوتیں ختم اور گناہ کی طرف کھینچنے والی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. کون سی آیت ہے؟ فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یہ اتنی عجیب آیت ہے، پر تاثیر آیت ہے. گناہ سے بچانے کے لیے یہ یوں سمجھیے کہ کیمیائے احمر کی مانند ہے. جو بندہ کہے جی میری نظر کا پرہیز نہیں، تو بھائی اس آیت کے ذرا مضمون کو سوچو اور اسے چند دفعہ پڑھو، اس کی برکت دیکھو پھر کیا ہوتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اس کے معنی پہ غور کریں. مجھے ڈر ہوتا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم. چنانچہ ہمارے اکابر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ڈرتے کانپتے رہتے تھے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من خاف اللہ دلہ الخوف علی کل خیر. جو اللہ سے ڈر گیا، یہ ڈر اس کے لیے ہر خیر کی علامت ہے. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخوف زمام بین اللہ تعالی و بین عبدہ. بندے اور اللہ کے درمیان یہ خوف بندے کے لیے لگام کی مانند ہے. فَإِنْ انْقَطَعَ زِمَامُهُ هَلَكَ مَا الْهَالِكِينَ. یہ لگام اگر ٹوٹ جائے تو بندہ پھر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. جتنے اکابر ہیں امت کے، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ خوف ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا. اسی لیے اس پر انعام بھی بڑا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے خوف سے اگر کوئی بندہ گناہ کو چھوڑ بیٹھے تو فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ. چنانچہ حدیث پاک میں الکفل کا ایک واقعہ ہے. اس کی یہ عادت تھی کہ جہاں کہیں اس کو کسی عورت کا موقع ملتا وہ اس سے بچتا نہیں تھا، ضرور گناہ کا مرتکب ہوتا تھا. عیاش آدمی تھا. ایک عورت جو ضرورت مند تھی وہ اس کے پاس آئی کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا دو. اس نے آگے سے وہی بات کی کہ میں اتنے پیسے دوں گا تم میری ضرورت پوری کر دو. اس نے کہا نہیں،
مگر اس کے بچوں کے لیے جب کھانے کو کچھ نہیں تھا پھر پریشان ہو کے دوبارہ آئی، اس نے دوبارہ یہی تقاضا رکھا۔ تیسری مرتبہ وہ اتنی پریشان تھی اپنے حالات سے کہ وہ ییلڈ کر گئی، اس نے پیسے دے دیے۔ جب یہ گناہ کے لیے اس کے قریب ہوا تو اس عورت کے اوپر ایک خوف، وہ کانپنے لگ گئی۔ تو الکفل نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ اس نے کہا پسند کی بات نہیں، میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، مجھے اپنے مالک کا خوف دل پر طاری ہے، میں مجبور ہوں۔ اب اس نیک بندی کی یہ بات الکفل کے دل پر ایسی اثر کر گئی کہ اس نے سوچا یہ اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو میں کیوں نہیں ڈرتا۔ اس نے پیسے بھی دے دیے اور گناہ بھی چھوڑ دیا، ارادہ بھی چھوڑ دیا، عورت چلی گئی۔ اللہ کی شان، اسی رات الکفل کی موت آئی، اللہ نے اس کے دروازے پر لکھا دیا، اللہ نے الکفل کی مغفرت فرما دی۔ اب یہاں تک تو بات ہے آسانی سے سمجھ جانے والی۔ ایک اور بات کہ راوی کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نہیں، 25 مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا۔ اتنی کثرت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سناتے تھے۔ یہ ہے اہم بات، یہ ہے توجہ طلب بات۔ یعنی انہوں نے 25 دفعہ سنایا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا، کتنی مجالس میں وہ نہیں ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بار بار سنا کے، بار بار کہہ کے صحابہ کے دل میں یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ کی رحمت میں جگہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے خوف کی ذرا آج بات سن لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں مخاوف الصحابہ۔ صحابہ کے دل میں خوف کیسا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب رسول، اللہ رب العزت نے اذ یقول لصاحبہ کا لفظ جن کے لیے استعمال فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اس امت میں میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سد الابواب الا باب ابی بکر، مسجد نبی کی طرف صحابہ رضوان کے گھروں سے دروازے کھلتے تھے، فرمایا سب دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو دو دروازے مسجد نبی میں کھلتے تھے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک ان کے یار غار کا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، انسانوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا مال سے جسم سے وہ ابو بکر۔ فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسانات کے بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ابو بکر صدیق نے کیا احسان کیے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اہل الدرجات العلا لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء، جیسے تم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہو، جنت میں عام جنتی بعض لوگوں کے مقامات کو، گھروں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ستارے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ، ابو بکر اور عمر ان لوگوں میں سے کہ جنت میں ان کے درجات کی بلندی لوگوں کو یوں نظر آئے گی جیسے ستاروں کی بلندی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا جنت کے 7 دروازے، 8 دروازے،
ان 8 دروازوں سے بھی کوئی بندہ پکارا جائے گا کہ ہر دروازے سے اس کے لیے گرین سگنل ہو، ادھر سے داخل ہو یا ادھر سے؟ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ۔ اب نبی علیہ السلام جن کو فرمائیں کہ تم جنت کے 7 دروازوں سے پکارے جاؤ گے کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، ان کے خوف کا کیا حال تھا؟ کان اذا ذکر اہل الجنت، جب وہ جنت والوں کا تذکرہ کرتے تھے، قال، کہا کرتے تھے، انی لاخاف الا الحق بهم، میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں جنت والوں کے ساتھ جنت میں ملاقات کر بھی سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ یا لیتنی شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں درخت کا پتا ہوتا جسے توڑ لیا جاتا، اسے کھا لیا جاتا۔ پرندے کو دیکھا، فرمایا طوبی لک یا طائر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، تأکل من الثمر، تو پھل کھاتا ہے، وَتَسْتَظِلُّ بِالشَّجَرِ، اور درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، الی غیر حساب، یا لیت ابا بکر مثلک، اے کاش ابو بکر تیرے جیسا ہوتا۔ کتنا ان کے دل میں خوف ہوگا، اے کاش میں کہیں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ الفاظ کیسے نکلتے ہیں زبان سے جب بالکل حق الیقین ہوتا ہے، انسان ڈر گھبرا رہا ہوتا ہے اللہ کی شان بے نیازی سے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہاں ایک علمی نکتہ، طلباء نے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، تو ابوبکر صدیق لانوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ امت میں تو وہ افضل۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو، صدیق اکبر لانوں کا مقام بہت اونچا تھا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، تو معنا کے لفظ سے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ حاصل تھی۔ اب وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی آنا ہوتا تو پیچھے عمر ہی تھے، ان کا نام دے دیا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ بچ گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر کے جسم کو بنایا، اور مٹی بچ گئی تھی تو اس سے اللہ تعالیٰ نے عمر لانوں کے جسم کو بنایا۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ کہ مٹی جہاں کی تھی سب مٹی آپس میں اکٹھی ہو گئی۔ جن کا یہ مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق ینطلق علی لسان عمر، فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ان کا یہ حال تھا۔ فرماتے تھے واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ عز وجل قبل ان اراہ، اگر میرے پاس ساری دنیا کے خزانوں کا سونا ہوتا تو میں عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ ایک دفعہ فرمایا یا لیتنی مثل ھذ التبنا، کاش کہ میں تن کا ہوتا۔ ایک جگہ فرمایا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔
لیتنی لم اکو شیئا، میں کوئی چیز ہی نہ ہوتا، لیتنی کنت نسیم منسیا، اللہ کا خوف تھا۔ چنانچہ اپنے آخری دنوں میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ حذیفہ مجھے پتہ ہے نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بھی بتا دیے اور منع بھی فرما دیا کہ منافقین کے نام کسی کو مت بتانا۔ حذیفہ میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا، اتنا اشارہ کر دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ اور جب آخری وقت تھا، بیٹے عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹے میں نے علامات دیکھ لی ہیں اپنی موت کی، جب میری روح نکل جائے تو مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا، جلدی دفنا دینا۔ جب چند مرتبہ یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں اتنا جلدی کے لیے اصرار کر رہے ہیں؟ تو عمر اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹے جلدی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا۔ عمر کے حال کو اللہ جانتا ہے، عمر کے انجام کو اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ قدسی روحیں تھیں جو عظمت الہی کو جانتی تھیں، جو واقف تھیں اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے۔ کیسی پاکیزہ زندگیاں گزارنے کے بعد مراد مصطفیٰ، جن کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی، جن کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت تھی، اور جن کی امارت امت کے لیے رحمت تھی، یہ اس ہستی کی بات ہے۔ کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، الا استحیی من رجل واللہ ان الملائکۃ لتستحیی منہ، میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں، اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہوں گے۔ چنانچہ بیعت رضوان کے موقع پر عثمان غنی اللہ عنہ تو مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر ان کو بیعت میں شامل فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ سعادت ہے جو ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو فرمائیں گے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے غزوہ تبوک میں خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان آج کے بعد جو کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ عثمان لانو کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو وقفت بین الجنت والنار، اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوا، فخیرت بین ان اسیر رمادن او اخیر الی ای الدارین اسیر، اور مجھے اختیار دیا جائے کہ یا تو مٹی بن جاؤں یا ان دونوں میں سے جس کو چاہوں وہاں چلا جاؤں، لَأَخْتَرْتُ أَنْ أَكُونَ رَمَادًا، میں پسند کر لوں گا کہ مجھے مٹی بنا دیا جائے۔ یہ عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے قاضی، نبی علیہ السلام نے فرمایا حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم، سید القراء بدمشق، جو شام میں قراء کے بڑے استاد تھے، سردار تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کو ان کے بھائی سلمان فارسی اللہ عنہ جو بھائی بنے تھے، انہوں نے نصیحت کی کہ آپ ذرا اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا الدرداء ان لجسدک علیک حقا مثل ما قال لک سلمان، اتنی عبادت کے اللہ کے حبیب بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، مجھے یقین ہو جائے نا اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کر لیا، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ دے، ایک نماز۔ آخری عمر میں بینائی کم ہو گئی تھی تو ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بینائی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ عجیب جواب دیا، ما فرغت بعد من دعائہ لذنوبی، میں اپنی دعا میں اپنے گناہوں کے بخشوانے کی دعا کرنے سے فارغ ہی نہیں ہوتا، فکیف ادعو لعینی، میں اپنی آنکھوں کے لیے کیسے دعا کروں؟ مجھے تو اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا سے ہی فرصت نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کان خامس خمسۃ فی الاسلام، یہ اسلام میں 5ویں نمبر پر داخل ہوئے، 6 نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود اور 5ویں نمبر پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امرت بحب اربعۃ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا کہ 4 بندوں سے محبت کرو، وَأَخْبَرَنِي اللَّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ نے یہ بھی خبر دی کہ میں بھی ان 4 سے محبت کرتا ہوں، علی، ابو ذر، سلمان، مقداد۔ فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنِي يَوْمَ خَلَقَنِي شَجَرَةً تُعْضَدُ، تمنا کرتا ہوں جس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، جس دن وہ مجھے انسان کی بجائے ایک درخت کی شکل میں پیدا کرتے مجھے کاٹ لیا جاتا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سالار ہیں لشکر اسلام کے، احد السابقین الاولین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امت امینا وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن جراح، امین هذه الامہ، اس امت کے امین۔ اتنے حسن خلق والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات کہی جس کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، کیا عجیب بات کہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعض خلقہ الا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تم میں سے وہ بندہ ہے اگر میں تم میں سے کسی کے اخلاق کو اختیار کرتا تو ابو عبیدہ کے خلق کو اختیار کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ إِنِّي كُنْتُ كَبَشًا، کاش کہ میں جانور ہوتا، مینڈا ہوتا،
فَيَذْبَحُنِي أَهْلِي فَيَأْكُلُونَ لَحْمِي، میرے گھر والے مجھے ذبح کرتے، میرے گوشت کو کھا لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المحدثین، امام الفقیہ المجتہد، سید الحفاظ، فرماتے ہیں اصبحت فی سعود محبتۃ علی جنت ونار فلا ادری الی ایہما یسلک بی، میں صبح کر رہا ہوں ایک ایسی وادی میں کہ جس کے آگے جنت اور دوزخ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت میں لے جایا جائے گا یا کہ دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ حذیفہ بن الیمان من نجبا و صاحب السر، نبی علیہ السلام نے راز کی باتیں ان کو بتائی تھیں، منافقین کے نام، ان کی نشانیاں۔ فرماتے ہیں لا ادری الا ما اقدم علی الرضا ام علی سخطک، میں نہیں جانتا کہ میں کس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ کی رضا ملے گی یا اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرما لیجئے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ فرماتے تھے انی اقدم علی امر عظیم وحول لم اقدم علی مثلہ قط، ایک بڑے ہال کی طرف میں مر کے جا رہا ہوں، ایسا ہال کوئی آدمی کبھی نہیں دیکھے گا، مجھے نہیں پتا میرا انجام کیا ہو۔ سالم مولا ابی حذیفہ، عجیب، اللہ اکبر، بچپن میں جیسے ان کو لوگوں نے غلام بنا لیا پھر بکے، وہ پورا واقعہ ہی عجیب ہے۔ پھر انہوں نے قرآن سیکھا، مگر ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی کہ مزہ آتا ہے پڑھ، عجیب بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، نبی علیہ السلام نے فرمایا سالم مولا ابو حذیفہ کو دیکھ کے کہ میں تعریفیں کرتا ہوں اس پروردگار کی جس نے میری امت میں تیرے جیسا بندہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کہی، وہ اس سے بھی عجیب تر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سالما شدید الحب للہ عز وجل، کہ سالم کے دل میں اللہ رب العزت کی شدید محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی شدید محبت دل میں ہونی چاہیے، اس کی تصدیق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سالم کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہے۔ کیا اچھا دل تھا، کیا خوش نصیب تھے وہ، سبحان اللہ۔ ان کی یہ حالت، فرماتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي بِمَنزِلَةِ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ، میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن اصحاب آراف میں رکھ لیا جاتا، نہ میں جنت جاتا نہ میں دوزخ جاتا۔ جن کے دل میں اللہ کی اتنی محبت، سید العاشقین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے تصدیق فرما رہے ہیں، یہ کسی عام بندے کا قیافہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ان کے دل پہ اتنا ڈر تھا، خوف تھا، فرماتے تھے کاش مجھے اصحاب آراف میں رکھ لیا جاتا، نہ میں جنت جاتا نہ میں دوزخ جاتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا من عقلاء الرجال، کہ بندوں میں، لوگوں میں جو بڑے عقل مند ہوتے ہیں سلمان ان میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سابق ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ سابق ہوں، پہلے نمبر پر ہوں، وسلمان سابق الفرس، اور سلمان اہل فارس میں سے پہلے نمبر پر۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے سلمان منا اہل البیت۔ اس قدر نبی علیہ السلام عشاء کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی عظمت کی باتیں کرتے تھے کہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں بات آتی تھی کہ کاش ان کی جگہ وقت ہمیں مل رہا ہوتا۔ اتنا وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے۔ فرماتے تھے سلاسن احزننی حتی ابکیننی، تین چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے غمزدہ کیا اور میں رویا، فراق محمد و حزب، نبی علیہ السلام کا فراق، یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے رلا دیا۔ وحول المطلع، اور قیامت کے دن کا ہول، والوقوف بین یدی ربی عز وجل، اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا، ولا ادری الی جنت او الی النار۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، افقہ نساء الامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبرائیل ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ عائش، یہ منادہ ترخیم، نام کو چھوٹا لے لیتے ہیں، جن کو ملائکہ بھی سلام کرتے ہیں، جن کی پاک دامنی کی اللہ رب العزت نے قرآن میں گواہی دی، جن کے بارے میں فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السریل علی سائر الطعام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ من کن غیرہا، فرماتی تھی فواللہ، اللہ کی قسم، لوددت انی کنت نسیا منسیا، میں کاش کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ، اے کاش میں اس درخت کا کوئی پتا ہوتی۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابن رواحہ، فرماتے تھے انی قد علمت انی وارد النار وما ادری اناج منہا ام لا، میں ایک آگ کے اوپر پیش کیا جاؤں گا، مجھے نہیں پتا میں اس آگ سے بچ سکوں گا یا آگ میں گرا دیا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر لانو، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنا اچھا بندہ ہے، فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، نبی علیہ السلام تصدیق فرماتے ہیں، فرماتے تھے لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ، اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا، او صدق درہم لم یکن غائب احب الی من الموت، تو میں مرنا پسند کر لیتا، ایک سجدہ قبول ہوتا، ایک درہم قبول ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص، عجیب گھرانہ، پورا گھر ہی عجیب، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اہل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ، کتنا اچھا یہ گھرانہ ہے، عبداللہ، عبداللہ کی ماں، عبداللہ کا باپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریمارکس دے رہے ہیں۔ واللہ لوددت انی ہذہ الساریہ،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ الامہ، شاہد بدرن، بدری صحابی، وہاجر ہجرتین، 2 ہجرتیں کی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، ان کی جو پنڈلیاں ہیں احد یعنی وہ میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ فرماتے تھے لیکن ہا ہنا رجل ود، یعنی ایک بندہ ہے جو تمنا کرتا ہے، اپنا نام نہیں لیا، ایک بندہ ہے وہ تمنا کرتا ہے انہ اذا مات لا یبعث، کاش کہ وہ مر جاتا تو اسے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ یہی کیفیت اور حضرات کی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد العقبہ شابن امردا، بیعت عقبہ انہوں نے کی، اس وقت امرد تھے یعنی داڑھی نہیں آئی تھی، سابقون اولون میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا یجیء معاذ یوم القیامت امام العلماء بین یدی العلماء، قیامت کے دن علماء کے سامنے معاذ کو اللہ تعالی امام العلماء بنا کر کھڑا کرے، حلال اور حرام کا بہت علم رکھنے والے، جن کو نبی علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اسلام کا سفیر نمائندہ بنا کر بھیجا یمن کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یبعث لہ رتوۃ فوق العلماء، قیامت کے دن علماء پر بڑی بلندی نصیب ہوگی ان کو، اعلمہم بالحلال والحرام۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو رخصت کرنا تھا تو ان کو سواری پہ بٹھا دیا، اور نبی علیہ السلام سواری کی لگام پکڑ کر ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ مدینہ کے کنارے تک پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی جس نے معاذ لانوں کو تڑپا کے رکھ دیا، فرمایا انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی وقبر۔ معاذ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، لوٹ کے آؤ گے تو ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، تم میری قبر کو دیکھو گے، میری مسجد کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جہنم وراءه، کہ بندے کے دل سے خوف دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پل صراط سے پار نہ اتر جائے۔ اب یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیات تھی۔ مخاوف التابعین ایک لمبی فہرست ہے، اس موقع پہ ان کے بارے میں کیا بتائیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بات کر دیتے ہیں، جن کے لیے عمر لانو نے دعا کی، بچپن میں عمر لانو کے سامنے ان کو لایا گیا تو انہوں نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس۔ یہ عمر لانو کی دعا تھی، اور آج دیکھیے ہم میں سے ہر بندہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے۔ فرماتے تھے وددت انی اعلم ان اللہ قبل لی سجدۃ واحدہ، تمنا کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے ایک سجدے کو قبول فرما لیا۔ علی بن حسین امام زین العابدین فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، قیامت کا جب دن ہوگا، لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل الا کان للہ فیہ مشیہ، نبی مرسل
ملائکہ مقرب، ہر ایک کے لیے اللہ کی اپنی مرضی ہوگی. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر له. اللہ اکبر کبیر. یہ وہ حقائق تھے جو ان اہل اللہ کے دل کو ہر وقت غمزدہ رکھتے تھے، کرتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے. روبیہ انا ابراہیم علیہ السلام کثیر البکا، ابراہیم علیہ السلام بہت روتے تھے، کثیر البکا تھے. فاتاہ جبرائیل وقال لہ، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا الجبار یقرئک السلام، کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام بھجواتے ہیں. ویقول، اور یہ فرماتے ہیں حل رأیت خلیلا یخاف خلیلا، کیا آپ نے کسی خلیل کو دیکھا جو اپنے خلیل سے خوف کھا رہا ہو، ڈرتا ہو؟ فقال یا جبرائیل، فرمان لگے ہے جبرائیل، اذا ذکرت خطیئتی نسیت خلتی، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں خلت کو بھول جاتا ہوں. اور وہ خطا کیا تھی کہ قوم کو کہا تھا بل فعلہ کبیرہم، اور انی سقیم، اور بادشاہ کو کہا تھا اپنی اہلیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کہ حاذہ اختی. جو دینی بہن تو ہوتی ہیں، کلمے کا تعلق تو ہوتا ہی ہے. ان باتوں پر اتنا ڈرتے تھے، فرماتے تھے جب میں اپنی غلطی کو یاد کرتا ہوں میں اپنی خلت کو بھول جاتا ہوں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے، اس کو نقل کرنے کے لیے بھی بڑا دلگردہ چاہیے، مگر چونکہ وہ کافی محتاط آدمی ہیں، محقق ہیں، کچی بات نہیں نقل کرتے، تو اس لیے ان کی کتاب سے یہ عاجز یہ بات نقل کر رہا ہے. ذرا توجہ سے سنیے. روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوفنی جبریل علیہ السلام من الاحوال یوم القیامہ حتی ابکانی، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے قیامت کے دن کے اتنا خوف سنایا، اتنا ڈرایا مجھے، حتیٰ کہ میں رونے لگ گیا. فقلت لہ حبیبی جبرائیل، میں نے کہا اے میرے حبیب جبرائیل، الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کیا اللہ نے میرے پہلے پچھلے اگلے سب گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ فقال یا محمد، تو جبریل علیہ السلام نے آگے سے کہا لَتُشَاهِدَنَّ مِنَ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يُنْسِيكَ الْمَغْفِرَةَ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن ایسی ہولناک حالت دیکھیں گے آپ اس مغفرت کو بھول جائیں گے. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت دموعہ لیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے روئے، آپ کے آنسو آپ کی ریش کے اوپر گرنے لگے. اس قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے. طہارت القلوب میں ایک بات لکھی ہے، وَلَمَّا مَكَرَ بِإِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ، کہ جب جبرائیل کو اللہ نے اپنے دربار سے جب ابلیس کو اللہ نے اپنے دربار سے دھتارا، طافقہ جبریل و میکائیل علیہم السلام یبکیان، تو اللہ نے ابلیس سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے تم مردود ہے. تو ڈانٹ تو پڑی ابلیس کو، اور اس ڈانٹ کو سن کر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. فأوحى اللہ تعالی الیہما، اللہ نے ان دونوں سے پوچھا، وہی نازل فرمائی، ما لکما تبکیان کل ھذا البکا، کیوں روتے ہو؟ قالا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں نے جواب دیا، یا رب ما نأمن مکرک، اللہ ہم آپ کی تدبیر سے اپنے انجام کے بارے میں امن میں نہیں.
فقال، اللہ نے فرمایا ہاکذا کونا لا تأمنا مکری، ایسے ہی ہونا چاہیے، تمہیں میری تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، میں جو چاہوں کروں۔ فرشتے روتے ہیں، میرے مولا ہمارے پاس تو گناہوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، میں بیت اللہ کے قریب تھا تو وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرنے لگے اور وہ کانپ رہے تھے، تو میں نے پوچھا جبریل دعا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے سامنے شیطان کو مردود ہوتے دیکھا، میں دعا کر رہا ہوں اللہم الہی و سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اللہ میرے نام کو بدل نہ دینا اور میرے جسم کو اپنے فرما برداروں کے گھروں سے نکال نہ دینا۔ میں نے دیکھا اس کا نام شروع میں کیا تھا؟ طاؤس الملائکہ تھا، اور وہ بڑا عبادت کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اللہ نے اس کا نام بدل کے اسے ابلیس کر دیا اور اس کو عبادت گزاروں کے گروہ سے خارج کر دیا۔ تو میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خوف کی نعمت عطا فرمائے جو ان کبیرہ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے۔ آج رمضان مبارک کی اس بابرکت رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت مانگیں، میرے مولا کب تک بھٹکے پھریں گے، گناہ کرتے رہیں گے، ہمارے پاس ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم پر آج کی رات رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔